عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ درود پاک کا پڑھنا، اسے ورد میں رکھنا ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنایا، جبکہ رکن شورا نے ضمن میں مدنی پھول دیے۔ فرمایا ایک ایسا موضوع جس پر کئی ایام بھی بیت جائیں تو یہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا، جبکہ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب باب المدینہ کراچی پاکستان اور زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں ہونے والے مدنی حلقوں اور افطار اجتماعات میں آپ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص تکبر، خیانت اور قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ تین بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں نہ ہو تو بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگ بڑا پراؤڈ کرتے ہیں، بڑا تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ رب کو یہ سخت ناپسند ہے کہ بندہ کسی کے اوپر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ سے وہ سخت ناپسندیدہ بندے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اشکوں سے دل کے گلشن سیراب ہو لگے گے، اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دل لگا ہے، رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دل لگا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 رحمت گئی ہے کہہ کے، آنگن خوشی سے مہکے کے، رحمت گئی ہے کہہ کے، ملنے لگی شفا ہے، رمضان آ گیا ہے، ملنے لگی شفا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 میرے آقا وہ باکمال ہیں، وہ حسین ہیں، وہ پاک و صاف ہستی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا پسینہ سبحان اللہ کیسا خوشبودار۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں شادی ہے، خوشبو کی حاجت ہے۔ عرب کے لوگ ویسی خوشبو بڑا استعمال کرتے ہیں، اور بچی کی شادی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے رقم نہ دی، یہ نہ فرمایا کہ جاؤ کسی عطر کی دکان سے عطر خرید لو۔ میرے آقا نے فرمایا کل آنا اور کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا۔ وہ صحابی دوسرے دن کھلے منہ والی شیشی لے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی میں پسینہ بھر کر دے دیا۔ وہ صحابی نے بھی یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو خوشبو مانگی تھی، میں نے تو عطر مانگا تھا، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ مگر وہ بھی عاشق رسول تھے نا، پیارے آقا کے چاہنے والے تھے، خوشی خوشی وہ عطر لے گئے، وہ پسینہ مبارک لے گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس گھر میں جب اس پسینہ مبارک کا استعمال ہوا تو پورے مدینے میں وہ گھر جو ہے وہ خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کو تلاش کرنا پڑتا تو راستہ نہ پوچھتے تھے، بلکہ گلی کے کنارے آ کر یہ سونگھا کرتے تھے کہ جس راستے سے میرے آقا کی گزرگاہ ہوتی وہ خوشبوؤں والی ہو جایا کرتی تھی۔